ایک بائبل میں ایک ریفرنس ہے ہیبرو 5 چیپٹر 7 میں، ہیبرو 5 اور باب 7 جی اس کے الفاظ جی ہیبرو 5 چیپٹر 7 سوری ہیبرو 5 ورس 7 ٹھیک ہے چیپٹر 5 ورس 7 چیپٹر 5 ورس 7 ہیبرو ٹھیک ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ in the days of his flesh when he had offered up prayers and supplication with strong crying and tears unto him that was able to save him from death and was heard in that he feared. یہ ترجمہ سنائے نا پہلے، آپ انگریزی شروع کر دی آپ نے اردو کلاس میں. in the days of his flesh جبکہ وہ اپنی جسمانی حالت میں تھے، when he had offered up prayers. پہلے آپ ہیبرو کا تعارف بھی کرا دیں کہ یہ ہیبرو کیا چیز ہے. یہ جو بائبل کی 4 بنیادی کتب ہیں ان میں سے نہیں ہے، جو بعد میں اپوسٹلز نے بعض خطوط لکھے یا بعض اور تبصرے وغیرہ کیے، ان پر مشتمل جو کتابیں بائبل میں انجیل میں شامل کی گئی ہیں ان میں ہیبرو ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. اس کا مصنف کون ہے؟ کوئی ایک اپوسل ہے یا کئی ہیں؟ جب آپ ایک حوالہ دیتے ہیں تائید کے لیے تو اس کا تعارف ضروری ہے، ورنہ احمدی پھر اسے صحیح معنوں میں استعمال نہیں کر سکیں گے. سمجھے ہیں؟ جی. تو آپ اس کا ہیبرو کا پورا حوالہ اس کی تفصیل دیں، پھر دیکھیں گے کہ ہمارے کام آ بھی سکتا ہے کہ نہیں. یہ عموماً راشد صاحب عموماً اپنی تقریروں میں یہ آپ ریفرنس دیتے ہیں. راشد صاحب تو بتائیں پھر آپ بولیں. سے آپ نے سنا ہے. جی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ بنیادی الہامی کتابوں میں شامل نہیں ہے. یہ سینٹ پال کے زیر اثر تعلیم ہے، اس لیے یا پال آتھر ہے اس کا یا کوئی اور اس کا مرید اس کا ہم خیال، کیونکہ جب وہ فلیش میں تھا جی جن دنوں میں، اس سے طبعاً یہ بھی استنباط ہوتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا تھا، فلیش میں بھی تھا، فلیش کے بعد بھی زندہ رہا اور فلیش کی حالت کے بغیر رہا. اب یہ جب آپ حوالہ تسلیم کر لیں کہ اس میں کوئی اہمیت ہے تو یہ ضمنی طور پر یہ بات بھی آپ اہم بات کے طور پر مان لیں گے، ورنہ تجزیہ کرنا پڑے گا ہر دفعہ کہ اس سے یہ بات امپلائیڈ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی لکھنے والا ہے وہ خدا نہیں ہے، ایک بندے کا کلام ہے جس نے اس عقیدے کو اپنی اس بات میں داخل کر لیا ہے. جب آپ اس طرح کہیں گے تو جو حوالہ آ رہا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہے گی. سمجھیں؟ جی. بنیادی ٹوٹ گئی اس کی. اس تشریح کے بعد اب آپ اپنا اصل حوالہ جو آپ کے نزدیک عیسائیوں سے مقابلے میں استعمال ہو سکتا ہے وہ اب سنائیے ترجمہ اس کا. وہ ترجمہ تو میں یہی سمجھا ہوں کہ in the days of his flesh when he had offered up prayers. یہ ترجمہ نہیں، یہ تو انگریزی ہے جو میں ساتھ مطلب جی کہ جب وہ اپنی جسمانی حالت میں تھے when he had offered up prayers اور اس نے اپنی دعائیں کی with strong crying and tears unto him اور ٹھیک ہے اور گریہ آزاری سے اس نے and he was able to save him from death and was heard in that he feared. اور یہ جب یہ جو ڈیتھ ہے جی یہ سینٹ پال کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے ساری. اس کا آغاز ہی فکرے کا بتا رہا ہے کہ اس کے آخری حصے سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ فلیش کی حالت میں تھے، فلیش سے علیحدگی ڈیتھ نہیں تھی، بلکہ فلیش کی حالت میں یہ دعا کرنا کہ مجھے روحانی موت نہ ملے وہ قبول ہو گئی. ورنہ پہلے فکرے ہی میں ان کا خدا ہو کر جسمانی حالت میں رہنا یہ داخل ہو گیا ہے. اس لیے اگر اندھا دھند اس سے استفادے کی کوشش کریں گے تو کوئی ہوشیار عیسائی جو سمجھتا ہے ان باتوں کو وہ آپ کے سامنے بات کھول دے گا کہ آپ سمجھ ہی نہیں رہے بات کی، ہم پہ اعتراض کیا کر رہے ہیں. بات کی آپ کو سمجھ ہی نہیں، آپ ہم پہ اعتراض کیا کر رہے ہیں. سمجھ گئے؟ جی.